أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، ہم سب کو اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے سلف صالحین اللہ سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان گزر جاتا تو اللہ سے 6 مہینے تک دعائیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کی ہے تو اسے قبول فرما۔ محترم دوستو اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید اسی مہینے کی مبارک رات شب قدر کو نازل کی گئی۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو بھیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں آ سکی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری خاتون سے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان میں کیے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک ضروری عمل روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کا اجر باقی تمام نیک اعمال سے بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، یعنی اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 4، کل قیامت کے دن روزے دار کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ روزے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ روزے دار کے حق میں سفارش کرے گا اور اسے جہنم سے بچا کر جنت لے آئے گا۔ روزے کا 6واں فائدہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی شخص کا خاتمہ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت چلا جائے گا۔ روزے کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ سے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ محترم دوستو اور میری پیاری بہنوں، جو لوگ ہٹے کٹے تندرست ہونے کے باوجود بغیر شرع عذر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے حدیث میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جنہیں الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی بانسیں گدی تک چیر دی گئی ہے اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ رمضان میں روزے چھوڑ کر کھایا پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے روزے چھوڑنے کی کتنی خوفناک سزا سنائی گئی ہے۔ میں اپنی انہی چند باتوں سے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادت کرنے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔